ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان اور پھر اس کے رشتے اور سسرال کو مقرر کیا۔ سبحان اللہ۔ رشتے کی اہمیت و فضیلت کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث کے ذریعے کچھ یوں کرتے ہیں کہ یہ نکاح اعلانیہ طور پر کرو اور مسجد میں اس کا اہتمام کرو۔ کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قالت دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا ایک فائدے کی چیز ہے اور دنیا کا سب سے بہتر فائدہ نیک عورت ہے۔ اور کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة اربعہ لمالها ولحسابها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، پہلا اس کی مال کی بنیاد پر، دوسرا اس کے خاندانی شرف کی بنیاد پر، تیسرا اس کے خوبصورتی کی بنیاد پر، چوتھا اس کے دین کی بنیاد پر۔ تو دیندار عورت کو تلاش کر ورنہ تجھ کو مٹی حاصل ہوگی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت حاصل ہوگی۔ جب باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوں اور ماں حضرت فاطمہ ام الخیر ہوں تو بیٹا حضرت غوث اعظم ہوتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم جو بغداد کی جامع مسجد سے بارہا یہ اعلان کرتے ہیں وہ اقدامی علی عنق الرجال، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پہ ہے۔ اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، قدم غوث اعظم اور باپ صالح کو تو بیٹا وقت کا عظیم محدث عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن مبارک ہوتے ہیں۔ کون حضرت عبداللہ بن مبارک جو جن کے والد ایک رئیس کے گھر غلام ہوتے ہیں۔ ایک دن آقا نے کہا اے مبارک جاؤ اور باغ سے انار توڑ کے لے آؤ۔ حضرت مبارک جاتے ہیں اور انار توڑ کے لے آتے ہیں لیکن وہ انار کچا ہوتا ہے۔ آقا غضب و جلال کے ساتھ کہتا ہے اے مبارک کیا تم کو ابھی کچا اور میٹھے میں فرق نہیں نظر آتا؟ کیا تم کو سمجھ نہیں آتا؟ آقا نے حضرت مبارک نے فرمایا عرض کیا اے آقا آپ نے مجھے انار توڑنے کی اجازت دی تھی، آپ نے مجھے انار کو چکھنے کی اجازت نہ دی تھی، اس لیے میں کیسے پہچان سکتا کہ یہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے، انار میٹھا ہے یا کچا ہے؟ آقا کی یہ مبارک کی یہ ادا اتنی پیاری لگی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ حضرت مبارک سے کر دیا۔ دونوں میاں بیوی خوشی رہنے لگے۔ ایک کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک حسین بیٹے سے نوازا۔ وہ حسین بیٹا جن کا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا، وہ بیٹا جو بڑے ہونے کے بعد مشرق و مغرب کے علماء کہلائے، مشرق و مغرب کے عالم کہلائے، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو امام عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں۔ جب باپ دیندار ہو اور ماں متقی اور پرہیزگار ہو تو بیٹا 14ویں صدی کا مجدد پیدا ہوتا ہے، امام عشق و محبت پیدا ہوتا ہے۔ کون امام عشق و محبت؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقدس میں اشرف علی تھانوی قرآن شریف کی اس آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کا ترجمہ یوں کرتا ہے اے محبوب ہم نے جب آپ کو شریعت سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو معاذ اللہ رب العالمین تو آپ کو شریعت کا رستہ بتا دیا، اور اللہ نے آپ کو نادار سمجھا سو آپ کو غنی کر دیا۔ اور اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں بریلی کے امام پر، قربان جاؤں بریلی کے تاجدار پر، جب بریلی کے تاجدار کی نظر اس آیت کریمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں اے محبوب
ہم نے جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اللہ نے آپ کو اپنی طرف راہ دی، اور اللہ نے آپ کو جب حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ وہی امام عشق و محبت جب اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں لکھتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا تو بریلی کے امام الدولۃ المکیہ دے کر ہمارے علم غیب کی حفاظت کر لی، اور کوئی غیب کیا تم سے دیکھا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا۔ وہی امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت بہار کی بہار، یو پی کا وقار، اڑیسہ کی نکھار، ممبئی کی علم کی چٹان، چلتے پھرتے کنز الایمان، مجدد اعظم ہندوستان، شہزادہ نقی رضا خان، جن کو ہم کہتے ہیں الشاہ امام احمد رضا خان، قربان ہو جائے سب سنیوں کی جان۔ جب ان کی سیرت زندگی کے اوپر کسی شاعر کی نظر پڑتی ہے تو وہ اپنے سرزمین سے پکار اٹھتا ہے، وادی رضا کی کو ہے امام رضا ہے، سب دیکھیے وہ بہت علم دین پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اب میں اپنی تقریر کو انہی چند جملوں پہ ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں میری غلطی کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ابھی تک آپ سماعت کر رہے تھے نبی رہے حضور بدر ملت شہزادہ حضور رابع نورانی حضرت حافظ قاری فیضان رضا صدیقی صاحب قبلہ کو انہوں نے بہت ہی پیاری انداز میں اور دلائلوں کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے حضور کی شان میں کس طریقے سے گستاخیاں کی ہے، اور امام احمد رضا نے کس طریقے سے حضور کی شان حضور کی بڑائی بیان کی ہے۔ تو آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں اس چیز کو آپ بیٹھا لے۔ کوئی دیوبندی کوئی وہابی اگر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے تو اس چیز کو آپ اسے سنا کر اس کے منہ پر تماچا مارے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھا لے کہ میں نے حضور نبی بدر ملت سے اس چیز کو سنا ہے، اور قرآن مجید میں بھی جس طریقے سے حضرت نے ابھی بیان فرمایا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کس طریقے سے ترجمہ کیا ہے قرآن مقدس میں حضور کے شان کو نیچا کرنے کے لیے۔ حضرت